اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ قاف قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 30ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ سورہ قاف کی ابتدائی 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنی اس بات پر لیکچر کو ختم کیا تھا کہ الحمدللہ ہمارے مرکبات ناقصہ مکمل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم ان مرکبات ناقصہ کو اپنے پڑھے گئے مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے۔ تو جہاں ہم نے مرکب ودن مرکب کا کنسیپٹ پڑھا ہے، وہاں پر وہی کنسیپٹ تھوڑا سا آگے بڑھے گا۔ پہلے ہم نے مرکب ناقص ودن مرکب ناقص پڑھا تھا، اب ہم مرکب ناقص ودن مرکب تام کی طرف چلیں گے۔ تو ان آیات میں ہمارا ایک مرکب ناقص مرکب تام میں یعنی جملہ اسمیہ میں مبتدا کے طور پہ استعمال ہوا ہے یا خبر کے طور پہ استعمال ہوا ہے، تو یہ ہم آج تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے پچھلے لیکچر کے آخر میں آپ کو بتایا تھا کہ الحمدللہ ہم نے اپنے چاروں مرکبات ناقصہ مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری مکمل کر لیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اب ان چاروں مرکبات ناقصہ کو مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک مرکب ناقص کو جو ہم نے پڑھا ہوا ہے مرکب تام جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے۔ 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، ایک تو جو مرکب ناقص ہم مرکب تام میں استعمال کرنے لگے ہیں اس مرکب ناقص کو اچھی طرح سے آپ نے ریکال کرنا ہے، اور دوسرے مرکب تام جملہ اسمیہ اس کے پارٹس بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور اس کے پارٹس کی جو شرائط ہیں وہ بھی آپ نے ملحوظ رکھنی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں جی تیزی سے۔ پہلا مرکب ناقص جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی جو ہے یہ نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں فوری طور پر 2 لفظ آنے چاہیے، ایک موصوف اور دوسرا صفت۔ مرکب توصیفی موصوف اور صفت کا مجموعہ ہوتا ہے۔ موصوف وہ اسم ہوتا ہے جس کی صفت بیان کی جاتی ہے، اور صفت وہ اسم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے موصوف کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ گویا مرکب توصیفی کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، موصوف اور صفت۔ عربی کنسٹرکشن میں موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے، جبکہ اردو اور انگریزی کنسٹرکشن میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں ہوتا ہے۔ مرکب توصیفی کا سمپل سا فارمولہ ہے کہ صفت جو ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے، کون کون سے چاروں پہلو؟ جنس، عدد، وسعت اور اعراب، ان چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے مطابق آتی ہے، یعنی وہ موصوف کو فالو کرتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب توصیفی میں اصل موصوف ہوتا ہے، صفت تو چاروں اعتبارات سے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ ہاں، ایک پوائنٹ آپ نے اچھی طرح ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ مرکب توصیفی میں اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کے لیے صفت جو ہے وہ عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے۔ تو یہ پوائنٹس آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ مرکب توصیفی کو مرکب تام جملہ اسمیہ میں استعمال کر سکیں گے۔ مرکب تام میں جو جملہ اسمیہ ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مرکب تام میں اصل میں 2 جملے آتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ، لیکن چونکہ ہم نے ابھی صرف جملہ اسمیہ پڑھا ہے تو ہم صرف جملہ اسمیہ کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔
مرکب تام میں جو جملہ اسمیہ ہے اس کے بھی دو پارٹس ہوتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو دو لفظ آنے چاہیے وہ ہیں جی مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر ابھی تک ہمارے پڑھے گئے قواعد کے مطابق دونوں اسم ہی ہیں، یعنی مبتدا بھی اسم ہے اور خبر بھی اسم ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ خبر کی جگہ پر فعل بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ آگے کی بات ہے، ابھی ہم نے اسم کو ہی خبر کی جگہ پر استعمال کرنا ہے کیونکہ ہم نے اسم کو ہی پڑھا ہوا ہے۔ تو مبتدا اور خبر دو اسم ہیں، قواعد ان پر کیا لاگو ہوتے ہیں؟ قواعد ان پر یہ لاگو ہوتے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، 99% یہ شرط ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، 100% یہ شرط ہے، اور جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے، اور یہ بھی 99% شرط ہے۔ اور اس میں بھی ایک پوائنٹ جو اچھی طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جملہ اسمیہ میں مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر جو ہے اس مبتدا کی عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا لیکچر جو ہے آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ تو چلتے ہیں جی باقاعدہ پریکٹیکل کی طرف کہ ہم نے جملہ اسمیہ میں مرکب توصیفی کو استعمال کرنا ہے۔ تو پہلی بات نوٹ کر لیں کہ مرکب توصیفی جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور خبر کی جگہ پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ پھر سن لیجئے، مرکب توصیفی جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے۔ مرکب توصیفی میں اگر آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھوں تو آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ الولد الصالح ایک مرکب توصیفی ہے جس میں الولد موصوف ہے، الصالح اس کی صفت ہے، اور آپ نوٹ کر لیں کہ الصالح جو ہے وہ چاروں اعتبارات سے الولد کے مطابق ہے، اور الولد اصل ہے یعنی موصوف اصل ہے، اور موصوف سے ہی آپ نے مرکب توصیفی کے اعراب کو پہچاننا ہوتا ہے۔ تو الولد موصوف کا اعراب مرفوع ہے، اور یہ میں نے مرفوع اس لیے رکھا ہے کہ ہمارا جو جملہ اسمیہ ہے اس میں مبتدا اور خبر ہم نے پڑھا ہے کہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو ہم جو بھی مرکب ناقص استعمال کریں گے اس کو مرفوع ہی استعمال کریں گے، کیونکہ ہم نے مرکب تام میں ان مرکبات ناقصہ کو استعمال کرنا ہے، اور مرکب تام میں جملہ اسمیہ کے جو دو اجزاء ہیں مبتدا اور خبر وہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ تو الولد الصالح ایک مرکب توصیفی ہے جو کہ مرفوع ہے اور اس میں موصوف معرفہ ہے، اور موصوف معرفہ ہے تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پورا مرکب توصیفی ہی معرفہ ہے۔ اب اگر میں موصوف کو نکرہ رکھوں تو میری کنسٹرکشن مرکب توصیفی کی جو بنے گی وہ ہوگی ولد صالح۔ آپ چیک کر لیں کہ صالح صفت ہے اور وہ چاروں اعتبارات سے موصوف ولد کے مطابق ہے۔ اب ولد چونکہ نکرہ ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پورا مرکب توصیفی جو ہے وہ نکرہ ہے، اور ولد مرفوع ہے لہٰذا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پورا مرکب توصیفی مرفوع ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے مرکب توصیفی کی دو ایگزامپلز رکھی ہیں، ایک معرفہ الولد الصالح اور ایک نکرہ ولد صالح، اور دونوں مرکب توصیفی جو ہیں وہ مرفوع رکھے ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ مرکب توصیفی جب جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتا ہے تو وہ مبتدا کی جگہ پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور خبر کی جگہ پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے دو مرکب توصیفی آپ کے سامنے کنسٹرکٹ کیے ہیں، ایک معرفہ ایک نکرہ۔ تو اگر میں نے مرکب توصیفی کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کرنا ہے تو میں معرفہ مرکب توصیفی استعمال کر لوں گا، اور اگر میں نے مرکب توصیفی کو خبر کی جگہ پر استعمال کرنا ہے تو میں نکرہ مرکب توصیفی استعمال کر لوں گا۔ تو انہی دو مرکب توصیفی کو استعمال کر کے ہم بہت سارے جملے بنائیں گے، یعنی جملہ اسمیہ بنائیں گے۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے مرکب توصیفی کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کر رہا ہوں۔ تو میرا
جملہ اسمیہ میں مبتدا ہے جی الولد الصالح، الولد الصالح۔ اب الولد الصالح میرا مبتدا ہے، اب مجھے چاہیے خبر، خبر میری نکرہ مرفوع ہونی چاہیے، تو میں کوئی بھی نکرہ مرفوع اسم خبر کی جگہ پر رکھ دیتا ہوں، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ خبر جو ہے وہ جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور مبتدا چونکہ مرکب توصیفی ہے اور مرکب توصیفی میں اصل موصوف ہے، تو گویا خبر جو ہے وہ اصلاً موصوف کے مطابق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ مرکب توصیفی میں صفت تو خود موصوف کے مطابق ہوتی ہے، تو جو خبر آئے گی وہ بھی موصوف کے مطابق ہوگی۔ یہ اچھی طرح اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے، اور خبر بھی کوئی ایسی رکھوں گا میں جس سے جملے کا مفہوم بھی بن رہا ہو۔ اب یہ نہیں میں کر سکتا کہ جی الولد الصالح مبتدا رکھ کر تو خبر جو ہے وہ ولدن لکھ دوں، یعنی ولدن ایک نکرہ ہے، مرفوع ہے، لیکن اس سے جملے کا مفہوم نہیں بنے گا۔ جملہ کیا بن رہا ہوگا کہ نیک لڑکا لڑکا ہے، یعنی یہ کوئی بات نہیں ہے، تو مجھے خبر کی جگہ بھی کوئی ایسا اسم لانا ہے جس سے جملہ جو ہے وہ صحیح معنی دے رہا ہو۔ تو میں خبر کی جگہ پر ایک ورڈ رکھ رہا ہوں جی، وہ ہے جالس۔ جالس کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنے والا، تو جالس ورڈ جو ہے خبر کی جگہ پر فٹ ہو سکتا ہے۔ تو میرا اب جو جملہ بن گیا ہے وہ ہے الولد الصالح جالس۔ اب دیکھیں الولد الصالح مرکب توصیفی مبتدا، جالس خبر، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ کرنا چاہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے ہم مبتدا کا ترجمہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جملہ اسمیہ میں، پھر خبر کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ ہم ہے، ہیں یا ہوں کے لفظ استعمال کرتے ہیں مبتدا کے مطابق۔ تو الولد الصالح مرکب توصیفی کا جب میں ترجمہ کروں گا تو ترجمہ ہوگا جی نیک لڑکا۔ اب میں خبر کا ترجمہ کروں گا بیٹھا، اور اس کے بعد میں ہے لفظ لگا دوں گا اور میرا جملہ مکمل ہو جائے گا، نیک لڑکا بیٹھا ہے یا نیک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے مرکب توصیفی کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کر کے آپ کو دکھا دیا، اور یوں وہ جو ٹاپک میں نے شروع کیا ہے مرکبات ناقصہ کا استعمال مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ میں، وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب میں اسی مرکب توصیفی کو عدد کے اعتبار سے چینج کرتا ہوں جی، ٹھیک ہے، یعنی میرا مرکب توصیفی یہاں پر واحد ہے، یعنی الولد الصالح یہ واحد مرکب توصیفی ہے۔ اب اگر میں یہاں پر مثنیٰ مرکب توصیفی رکھوں تو میرا مرکب توصیفی بن جائے گا الولدان الصالحان، اور پھر خبر بھی اسی طرح مثنیٰ آئے گی اور وہ ہوگی جالسانی۔ تو میرا دوسرا جملہ بن گیا جی الولدان الصالحان جالسانی، ترجمہ ہوگا دو نیک لڑکے بیٹھے ہیں۔ اب میں اس مرکب توصیفی کو عدد کے اعتبار سے جمع لکھوں تو کنسٹرکشن میری بنے گی الاولاد الصالحون، الاولاد الصالحون نیک لڑکے، اور اب چونکہ مبتدا میں جمع استعمال کر رہا ہوں تو خبر بھی جمع آئے گی اور وہ ہو جائے گی جالسون۔ تو میری کنسٹرکشن یا میرا جملہ مکمل کچھ یوں ہوگا الاولاد الصالحون جالسون، اور ترجمہ میں کروں گا نیک لڑکے بیٹھے ہیں۔ اب میں مرکب توصیفی کو مؤنث یعنی جنس کے اعتبار سے تبدیل کرتا ہوں۔ الولد کی مؤنث البنت ہوگی، لہٰذا میرا جو مرکب توصیفی بنے گا وہ بنے گا البنت الصالحۃ۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ صفت جو ہے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اب موصوف چونکہ مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آ گئی ہے۔ البنت الصالحۃ میرا مرکب توصیفی مبتدا کی جگہ پر آ گیا، اور خبر کی جگہ پر میں ظاہر بات ہے جالس کی مؤنث رکھوں گا اور وہ ہوگی جالستن۔ تو یوں میرا جملہ مکمل ہو جائے گا البنت الصالحۃ جالستن، ترجمہ میں کروں گا نیک لڑکی بیٹھی ہے۔ اب میں اس جملے میں جس میں مبتدا میرا مؤنث ہے میں عدد کے اعتبار سے تبدیلیاں کروں گا، یعنی اب میں مؤنث مثنیٰ لاؤں گا تو میرا جملہ کچھ بن جائے گا البنتان الصالحتان جالستان، ترجمہ ہوگا دو نیک لڑکیاں بیٹھی ہیں۔ اب میں جمع اگر اپنے مبتدا کو رکھوں تو جملہ میرا یوں بنے گا
البناتُ الصالحاتُ جالساتٌ، نیک لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ 6 ایگزامپلز رکھ دی ہیں۔ ان 6 ایگزامپلز کو آپ فالو کر کے کسی بھی مرکب توصیفی کو مبتدا کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، بس ذہن میں یہ رکھنا ہے آپ نے کہ مبتدا آپ کا معرفہ ہونا چاہیے، یعنی وہ جو مرکب توصیفی آپ لا رہے ہیں وہاں پر اس میں موصوف آپ کا معرفہ ہونا چاہیے۔ موصوف معرفہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ صفت تو خود ہی معرفہ ہوگی اس کے مطابق، کیونکہ مرکب توصیفی کا یہ پیٹ رول ہے کہ صفت جو ہے وہ موصوف کو چاروں اعتبارات سے فالو کرتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 6 ایگزامپلز رکھ دی ہیں جی مرکب توصیفی کو بطور مبتدا استعمال کرنے کی۔ اب میں مرکب توصیفی جو ہم نے بنایا ہے نکرہ ولد صالح، اس کو میں خبر کی جگہ پر استعمال کر کے آپ کے سامنے جملے لکھتا ہوں۔ ولد صالح نکرہ ہے، مرکب توصیفی ہے، اس کو میں خبر کی جگہ پہ رکھوں تو اب مجھے ظاہر بات ہے مبتدا کی جگہ جو ہے وہ فل کرنی ہوگی، اور مبتدا آپ کو پتہ ہے کہ معرفہ ہوتا ہے، تو میں زید کا لفظ جو ہے وہ مبتدا کی جگہ پر رکھوں، مرفوع رکھوں تو زیدن بن جائے گا، اور خبر کی جگہ پر ولد صالح آ جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیں میرا مبتدا اور خبر کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے۔ تو ترجمہ میرا جملے کا کچھ یوں بنے گا کہ زید ایک نیک لڑکا ہے، زیدن ولد صالح۔ زید مبتدا کا ترجمہ کر دیا، پھر خبر کا ترجمہ کرنا ہے جو کہ مرکب توصیفی ہے، اور وہ ہے ولد صالح، اور مرکب توصیفی میں پہلے صفت کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لہٰذا میں نیک کا ترجمہ پہلے کروں گا پھر لڑکے کا ترجمہ کروں گا، تو ترجمہ بن جائے گا جی نیک لڑکا، اور پھر میں اینڈ پہ ہے لگاؤں گا، تو پورے جملے کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا، زید نیک لڑکا ہے یا زید ایک نیک لڑکا ہے۔ تو میں نے مرکب توصیفی کو خبر کی جگہ بھی استعمال کر کے دکھا دیا۔ اب میں خبر والا جو مرکب توصیفی ہے اس کو نمبر کے اعتبار سے چینج کرتا ہوں، یعنی یہاں پر میرا مذکر جو ہے ولد وہ واحد ہے، اب میں اسے مثنیٰ لاؤں گا تو وہ بن جائے گا جی ولدانی، ولدانی کے مطابق صفت بھی مثنیٰ ہو جائے گی صالحانی، اور اب میری خبر جو ہے وہ مثنیٰ ہے، تو ظاہر بات ہے مثنیٰ خبر مثنیٰ مبتدا کے لیے آئے گی، لہٰذا مجھے مبتدا میں بھی زید کے ساتھ ایک اور نام شامل کرنا ہوگا، اور وہ میں کر لیتا ہوں جی حامد، تو میرا جملہ کچھ یوں بن جائے گا، زید و حامد ولدانی صالحانی، اور ترجمہ میں کروں گا زید اور حامد دو نیک لڑکے ہیں۔ اب میں خبر والے مرکب توصیفی کو جمع کے اعتبار سے لاؤں تو کنسٹرکشن میری بنے گی اولاد صالحون، اور اب چونکہ خبر جمع ہے تو خبر جمع جو ہے وہ مبتدا جمع کے لیے ہی آتی ہے، لہٰذا مبتدا میں بھی مجھے ایک اور نام ایڈ کرنا پڑے گا، لہٰذا میں کر لیتا ہوں جی میں محمود کا نام جو ہے وہ مبتدا میں شامل کر لیتا ہوں، تو میرا اب جملہ کچھ یوں بنے گا، زیدن و حامد و محمود اولاد صالحون، اور ترجمہ میں کروں گا زید، حامد اور محمود نیک لڑکے ہیں۔ اب میں خبر کی جگہ پر جو مرکب توصیفی ہے اس میں موصوف مذکر کی جگہ مؤنث لاتا ہوں، اور میں لاتا ہوں جی ولد کی مؤنث بنت، تو میرا مرکب توصیفی بن جائے گا بنت صالحۃ، اور اب چونکہ مرکب توصیفی میرا مؤنث ہے تو مبتدا بھی مؤنث ہونا چاہیے، لہٰذا مؤنث مبتدا میں رکھوں گا زینب، اور زینب کو جب میں مرفوع رکھوں گا تو میرا جملہ بن جائے گا زینب بنت صالحۃ، ترجمہ میں کروں گا زینب ایک نیک لڑکی ہے۔ اب میں خبر والا مرکب توصیفی مثنیٰ بناتا ہوں مؤنث کے لیے، تو وہ بن جائے گا جی بنتانی صالحتانی، اب مبتدا جو ہے وہ بھی مثنیٰ مؤنث ہوگا، لہٰذا میں زینب کے ساتھ مریم کو بھی شامل کر دیتا ہوں، اور میرا جملہ مکمل ہوگا زینب و مریم بنتانی صالحتانی۔ ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا
کہ زینب اور مریم دو نیک لڑکیاں ہیں۔ اب میں خبر والے مرکب توصیفی کو جمع مؤنث کے طور پہ استعمال کروں تو کنسٹرکشن بنے گی میری بناتن صالحاتن۔ اب خبر چونکہ جمع مؤنث ہے تو مبتدا بھی جمع مؤنث ہونا چاہیے، لہٰذا میں زینب اور مریم کے ساتھ فاطمہ کو بھی شامل کر لوں گا اور میرا جملہ کچھ یوں مکمل ہوگا، زینب و مریم و فاطمۃ بناتن صالحاتن۔ ترجمہ کروں گا اس جملے کا، زینب، مریم اور فاطمہ نیک لڑکیاں ہیں۔ تو دیکھیں جی، میں نے آپ کے سامنے مرکب توصیفی کو مبتدا کی جگہ پر بھی رکھ کر دکھا دیا، خبر کی جگہ پر بھی رکھ کر دکھا دیا۔ 6 جملے میں نے آپ کے سامنے مرکب توصیفی کے بطور مبتدا بنا دیے، 6 جملے میں نے آپ کے سامنے مرکب توصیفی کے بطور خبر بنا دیے۔ گویا 12 جملے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں جن میں مرکب توصیفی بطور مبتدا یا بطور خبر استعمال ہوا ہے۔ اب اس پیٹرن پہ آپ ورکنگ کر کے بے شمار جملے بنا سکتے ہیں۔ اصل چیز ہوتی ہے جی کانسیپٹ کا کلیئر کرنا۔ اگر کنسیپٹ کلیئر ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن اگر کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے تو پھر آپ کو مشکل پیش آئے گی۔ تو جو ٹاپک ہے ہمارا آج کا وہ یہ ہے مرکبات ناقصہ کا مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ میں استعمال، اور مرکبات ناقصہ میں سے ایک مرکب ناقص مرکب توصیفی کو میں نے آپ کے سامنے جملہ اسمیہ میں استعمال کیا، یہ بتاتے ہوئے کہ مرکب توصیفی جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور خبر کی جگہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر میں نے مرکب توصیفی کو مبتدا کی جگہ پہ استعمال کرنا ہے تو میں نے مرکب توصیفی میں موصوف کو معرفہ رکھنا ہوگا، اور اگر میں نے مرکب توصیفی کو خبر کی جگہ پر استعمال کرنا ہے تو میں نے مرکب توصیفی میں موصوف کو نکرہ رکھنا ہوگا۔ صفت تو موصوف کے مطابق ہی استعمال ہوگی، ہاں مبتدا اور خبر چونکہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں لہٰذا مجھے مرکب توصیفی چاہے مبتدا کی جگہ پہ استعمال کرنا ہے یا خبر کی جگہ پہ استعمال کرنا ہے، میں نے موصوف کو مرفوع ہی رکھنا ہے۔ تو الحمدللہ جی میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مرکب توصیفی پہلے مرکب ناقص کو مرکب تام جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا بھی استعمال کر کے دکھا دیا اور بطور خبر بھی استعمال کر کے دکھا دیا۔ اب ہم چلتے ہیں جی اس ٹیکسٹ کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے اس لیکچر کے شروع میں ذکر کیا ہے۔ اس ٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ مرکب توصیفی جو ہے وہ مرکب تام جملہ اسمیہ میں استعمال ہوا ہے۔ وہ مبتدا کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے یا خبر کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو ہم نے جو لسان القرآن کورس حروف الہجا سے شروع کیا تھا، یعنی ایک حرف سے شروع کیا تھا، وہ حرف کے بعد لفظ کی شکل میں ہمارے سامنے آیا، اس کے بعد لفظ سے ملا، مرکب بنا، مرکب تام بھی بنا، مرکب ناقص بھی بنا، اور پھر اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تمام پڑھے گئے مرکبات ناقصہ کو مرکب تام میں استعمال کر کے دیکھ رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی ٹیکسٹ کی طرف۔ تو سورہ قاف کا ٹیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ۔ سورہ قاف قرآن مجید کی 50 نمبر سورہ مبارکہ ہے اور اس کی 3 آیات آپ کے سامنے اسکرین پہ اس وقت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، قاف والقرآن المجید بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید۔ تو اب ہم اس ٹیکسٹ میں مرکب توصیفی کو مرکب تام جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا یا بطور خبر پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی ڈائریکٹ اس حصے کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اور اس حصے میں سے بھی ھذا شیء عجیب کو ہم اینالائز کرتے ہیں جی۔ ھذا اس میں اشارہ ہے
اور آپ جانتے ہیں کہ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو حاذا جو ہے یہ مبتدا بن سکتا ہے، تو حاذا ہمارا مبتدا بن گیا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حاذا ایک مبنی اسم ہے، مرفوع بھی حاذا ہوتا ہے، منصوب بھی حاذا ہوتا ہے، مجرور بھی حاذا ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم حاذا کو چونکہ مبتدا کی جگہ میں استعمال کر رہے ہیں تو ہم مانیں گے کہ یہ حاذا جو ہے یہ مرفوع ہے۔ تو مبتدا ہمارا تیار ہے، اب ہم خبر کی طرف جائیں گے اور خبر کی جگہ پر ہمیں شیئن کا لفظ نظر آ رہا ہے جو کہ نکرہ ہے، نکرہ ہے، مرفوع ہے، اور خبر چونکہ مرفوع ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، تو جنس عدد میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، تو بالکل جی حاذا شیئن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمارا جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، جس میں حاذا مبتدا شیئن خبر، اور جملہ اسمیہ ہمارا مکمل ہو گیا، حاذا شیئن، جس کا ترجمہ ہوگا یہ ایک چیز ہے۔ اب شیئن جو ہے اسم، اس کے اگلے والے لفظ کی طرف غور کریں، وہ ہے جی عجیب۔ عجیب لفظ پر ذرا آپ غور کریں، عجیب لفظ جو ہے یہ چاروں اعتبارات سے شیئن کے مطابق ہے، یعنی شیئن نکرہ ہے تو عجیبن بھی نکرہ ہے، شیئن مرفوع ہے تو عجیبن بھی مرفوع ہے، شیئن واحد ہے تو عجیبن بھی واحد ہے، شیئن مذکر ہے تو عجیبن بھی مذکر ہے، گویا شیئن عجیبن ایک مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، صفت کا پہلے کرتے ہیں، موصوف کا بعد میں کرتے ہیں، اور ترجمہ کریں گے ہم اس کا ایک عجیب چیز۔ اور مرکب توصیفی پہچاننے کے لیے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو دوسرا اسم ہے وہ صفت ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے اسم کے لیے صفت بن بھی سکتا ہو، تو عجیب بالکل شیئن کے لیے صفت بن سکتا ہے، تو رزلٹ یہ نکلا کہ شیئن عجیبن جو ہے یہ ہمارا مرکب توصیفی ہے، اور اب یہ پورا مرکب توصیفی خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے جملہ اسمیہ میں، گویا مرکب توصیفی بطور خبر استعمال ہو رہا ہے قرآن مجید کے اس حصے میں، جو کہ حاذا شیئن عجیبن ہے۔ حاذا مبتدا، شیئن عجیبن، مرکب توصیفی خبر، ترجمہ کریں گے یہ ایک عجیب چیز ہے۔ اب چلتے ہیں جی تیسری آیت کے اس حصے کی طرف، جو کہ ذالک رجع بعید ہے۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، اسماء اشارہ واحد و جمع کے مبنی ہوتے ہیں، اور ذالک واحد کا اس میں اشارہ ہے، لہٰذا یہ مرفوع بھی ایسے ہی ہوگا، منصوب بھی ایسے ہوگا، مجرور بھی ایسے ہوگا، لہٰذا یہ مبتدا بن سکتا ہے، تو ذالک ہمارا مبتدا بن گیا۔ اب ہمیں چاہیے خبر، تو خبر کی جگہ پر ہمیں مل رہا ہے رجع بعید۔ اب ذرا نوٹ کریں کہ رجع ایک اسم ہے جو کہ نکرہ ہے، مرفوع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور اس کے بعد جو بعید آ رہا ہے وہ بھی ایک اسم ہے، نکرہ ہے، مرفوع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، تو گویا رجع بعید ایک مرکب توصیفی ہے، اور یہ مرکب توصیفی خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، جو کہ مبتدا ذالکہ کے لیے خبر بن سکتا ہے۔ تو ذالکہ کو ہم نے مبتدا بنا دیا، رجع بعید کو ہم نے خبر بنا دیا، تو وہ جو کنسیپٹ ہم نے پڑھا ہے کہ مرکب ناقص کا استعمال مرکب تام جملہ اسمیہ میں، وہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ رجع بعید مرکب توصیفی جس کا ترجمہ ہم کریں گے دور کا لوٹنا، تو ذالک رجع بعید پورا جملہ اسمیہ ہے جس میں ذالک مبتدا ہے، رجع بعید مرکب توصیفی خبر ہے، اور اس کا ترجمہ آپ کو مختلف انداز میں لکھا ہوا ملے گا، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کچھ ان الفاظ میں کر رہا ہوں کہ یہ ایک دور کا لوٹنا ہے۔ اب ذالکہ کا ترجمہ وہ ہوتا ہے، لیکن یہ کے ساتھ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے یہ آپ انشاءاللہ تعالی خود مجھے بتائیں گے کامنٹس میں۔ تو الحمدللہ جی ان آیات سے ہمارے سامنے جو رزلٹ آیا وہ یہ آیا ہے کہ مرکب توصیفی جملہ اسمیہ میں زیادہ تر خبر بن کر استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب توصیفی جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی بن جاتا ہے، خبر بھی بن جاتا ہے، لیکن اب میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مرکب توصیفی جملہ اسمیہ میں زیادہ تر
خبر بن کر استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں آپ کو زیادہ تر ایگزامپل جو ہیں وہ مرکب توصیفی کی بطور خبر ہی ملیں گی۔ تو امید ہے جی آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ آیا ہوگا اور کلیئر ہوا ہوگا۔ آپ کو جو میں نے طریقہ کار بتایا ہے اس طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے آپ بے شمار ایگزامپل جو ہیں مرکب توصیفی کی بطور مبتدا اور بطور خبر کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلے لیکچر میں اگلے مرکب ناقص کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرنے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔